آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کے ایک بڑے اردو اخبار کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ آج اور کل کی سرخیاں ہیں۔ تو پہلے سرخیاں دیکھ لیجئے۔ سرخیوں میں کہا گیا ہے کہ صوبوں کے بجائے پورے ملک میں انتخابات ہوں، سب سے بات اور سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان: الیکشن دلدل سے نکلنے کا واحد آپشن، پاکستان نیچے جا رہا ہے، جنہوں نے مجھ پر حملہ کرایا ملک کی خاطر انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کل کے اخبار کے اوپر جو عمران خان سے ہی منسوب ہے، اور وہ اب ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، نہ گھٹنے ٹیکوں گا، آرمی چیف دشمن سمجھ رہے ہیں میں۔ باجوہ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، کورٹ مارشل کریں۔ سپہ سالار سے بات کرنے کو تیار ہوں، اب کوئی راضی نہیں تو میں کیا کروں؟ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ان دونوں سرخیوں کو دیکھیں تو ان میں مکمل تضاد نظر آتا ہے آپ کو۔ ایک بات کا پھر بھی ہم کریڈٹ دیں گے عمران خان صاحب کو، جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ میں سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہونے میں یقینی بات ہے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اس کے اندر ساری پاکستان کی جماعتیں شامل ہیں، کیونکہ 11 جماعتیں تو حکومت میں ہیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، اور دوسری جماعتیں جو اگر ایک آدھ دو باہر رہ گئی ہیں تو وہ سب ساتھ بیٹھیں گے۔ ایک طرح سے راؤنڈ ٹیبل کی سیاسی جماعتوں کی کانفرنس ہوگی، جو پہلے بھی پاکستان میں کئی مرتبہ ہو چکی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نتائج نہیں نکلے، ان کے نتائج بھی نکلے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے نتائج کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا یا کوئی اور ثانیہ بیچ کے اندر ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایک عام آدمی یا ایون تجزیہ کار سب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو کل کی سرخی ہے اس میں تو یہ ہے کہ میں سپہ سالار سے بات چیت کرنے کے لیے، یعنی آرمی چیف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس الیکشن کا آرمی چیف سے کیا تعلق ہے۔ وہ تو دفاع سے منسلک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اب دفاع تک ہی محدود رکھ لیا ہے، آرمی کو اور آرم فورسز کو۔ تو انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ پہلے وہ اس پہ بہت کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اگر ان کی کوئی شکایت تھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے، جس کے ساتھ وہ ایک پیج کے اوپر تھے جنرل باجوہ کی کے زمانے میں، جسے وہ اسٹیبلشمنٹ پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، آرمی چیف بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے زمانے میں ساری ایسی صورتحال تھی تو اب وہ جا چکے ہیں۔ اب ایک نئے آرمی چیف ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے کبھی سیاسی بیان نہیں دیا، نہ انہوں نے سیاست میں آج تک دخل اندازی کی ہے جب سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی بات اور ان کے عمل میں کوئی تضاد تلش خام و خواہ کے لیے کیوں آپ آرمی کو دعوت دے رہے ہیں سیاستدان ہو کر، اور اسٹیبلشمنٹ کو اور کہہ رہے ہیں آ جائیے، اور کوئی مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ کے اوپر وہ بات جو کہ اپوزیشن کہتی ہے، جو آج کل حکومت میں ہے، صحیح نکلے گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی آپ کی مدد کرے اقتدار میں آنے میں، اسٹیبلشمنٹ ہی مدد کرے آپ کے انتخابات کے اندر۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں، بات چیت میں نے سیاسی قوتوں سے کرنا ہے، اور یہی طریقہ ہے دنیا بھر میں، اور سیاسی طریقے سے۔ یہ اس سے ایک اور بات بھی وہ عیاں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا تھا عمران خان نے اپنے مشیروں کے کہنے پہ یا جلد بازی میں، کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا اور استعفیٰ دے کے باہر نکل آئے تھے۔ گو اب وہ نیشنل اسمبلی میں آنے کے لیے بے قرار ہیں، اور وہ کل فواد چودھری نے کہا جی ہمارا تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہم نے تو کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا۔ تو یہ آپ نے لیا ہے نا اسٹے آرڈر، کسی اور نے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، اگر واقعی میں وہ سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے اور ان کے عمل اور فعل میں تضاد نظر نہ آتا لوگوں کو، تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی پنجاب کی اور کے پی کے کی۔ بات چیت ہوتی ہے اسمبلی کے اندر۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ فورم جس میں سارے پاکستان کے معاملات کو طے ہونا چاہیے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے۔ کوئی آدمی، کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر یا کوئی ادارہ اگر پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پارلیمان کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ چونکہ وہ اس پارلیمان میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اونچا ہو گیا، آئین سے بھی وہ اونچا ہو گیا پارلیمان سے، تو ہم سوائے اس کی مذمت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو صرف اور صرف جو تحفظ فراہم کرتا ہے، جو اس کو حقوق دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری یکجہتی ہے، وہ آئین پاکستان ہے اور پاکستان کی پارلیمان کا قیام ہے۔ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو کچھ ہوا، جس میں میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ سارے لوگ کہتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت جو کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے اس کو کنڈون کیا اور اجازت دی کہ 42 سال تک 4 آمر جو تھے، 4 فوجی حکمران جو تھے جنہیں ڈکٹیٹر کہا جائے گا، وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ انہیں اور وہ وکلا حضرات جو کہ اس زمانے کے اندر بہت نامور سمجھے جاتے تھے، اور جو کہ آج سبق ہیں آج کے وکلا کے لیے، کہ اس قسم کے کوئی کیس کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس قسم کے کوئی نظریات پیش کرنا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ملک اور قوم کی کیا حالت ہو رہی ہے، ملک اور قوم کہاں جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ کوئی آدمی آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ اس کی پیروی کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب اس قسم کے آئینی اور قومی کیسز آپ لیتے ہیں، تو چاہے آپ وکلا ہوں چاہے وہ جج ہوں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ ملکی حالات کو دیکھیں۔ جب آپ ایک عام آدمی سے مطالبہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عام آدمی کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس عام آدمی کا تحفظ کہاں ہوتا ہے؟ پارلیمان میں ہوتا ہے۔ عام آدمی کا تحفظ کون کرتا ہے؟ اس کے منتخب نمائندے کرتے ہیں جو پارلیمان میں جاتے ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں۔ عام آدمی کا تحفظ کون کرتا ہے؟ وہ وزیر اعظم کرتا ہے، جسے وہ منتخب کر کے اپنا حکمران سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی وکلا کی پیروی اور انہی جج صاحبان کے فیصلوں کی وجہ سے، جو معزز جج صاحبان تھے، سابق ہم کہیں گے بلکہ، ان کی وجہ سے ہمارے 4 وزرائے اعظم کو فارغ کیا گیا جو لوگوں کے منتخب نمائندے تھے۔ تو 3 کو تو ابھی حال کے اندر ہی گزشتہ 7 سال کے اندر فارغ کیا گیا ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جناب بڑی واہ واہ کی گئی، بڑی پریس کانفرنس کی گئی، ان کے جواز تلاش کیے گئے۔ یہ کبھی نہ سوچا گیا کہ آج انہی وکلا سے اور انہی جج صاحبان سے پھر کسی نظریہ ضرورت یا کسی وہ کہ جی یہ کرپشن ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، تو اس لیے بھائی اقتدار میں آنا جانا یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ عدم اعتماد کی تحریکیں پاس ہونا یا فیل ہونا یہ تو پارلیمان کے اندر ایک عام سی چیز ہے۔ آپ مثال دیتے ہیں برطانیہ کا اور مغربی ممالک یا دوسرے، وہ سارے کے سارے ان جمہوریتوں کے اندر یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں۔ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا آپ اگر باہر ذرا سا رہ جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی؟ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے تمام اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت وہ فیصلے دے رہے ہوں تو نظریہ ضرورت کی وہ نہ کریں پیروی۔ آج کے حالات کو دیکھیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، اور خدا را اپنے اپنے طور پہ انصاف کو دیکھیں، تبھی جا کر ان کی بھی عزت ہوگی اور ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا، اور تبھی جا کر ان کی بات ہوگی۔ ہم ایک اور آپ کے سامنے آج ہی کے اخبار کے اندر جو ایک خبر لگی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ خبر ہم خوشی سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دکھ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر کے خلاف SIC سے رجوع کیا گیا ہے، یعنی SGC سے رجوع کیا گیا ہے، جسٹس مظاہر کے خلاف SGC سے رجوع کیا گیا ہے۔ SGC سپریم جوڈیشل کونسل کا مخفف ہے، جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا محاسبہ کرتا ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی الزام ہو تو وہاں پہ انہیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام صحیح ثابت ہو، اب وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے اور وہ اس سے بالکل باعزت بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ وکلا نے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ کیا ہے۔ وہ جج صاحب جو کہ ابھی تک ہماری سپریم کورٹ کی بینچز پر بیٹھتے رہے اور فیصلے
کرتے رہے اور فیصلوں میں اہم کردار ادا کرتے رہے. پہلی بات. ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ ہم کہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی غور کریں کہ سپریم کورٹ کے ایک اور جج جناب فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں کو معزز عدالتیں نہ کہا جائے. اعلیٰ عدالتوں کو یہ کہیں نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ نارمل طریقے سے انہیں پکارا جائے. سائلین کو اور وکلا کو نہیں چاہیے کہ یہ کریں. ہاں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ کسی جج کو اگر آپ عزت سے پکاریں اور معزز کہتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے یہاں جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو عجیب سا ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساری عدالتیں یہ کرتی ہیں یا سارے ادارے یہ کرتے ہیں یا سارے جو افسران ہیں وہ یہ کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سر اور آنریبل اور رسپیکٹڈ کے نام سے یا لکھ کر پکارتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سابق جسٹس چودھری نے اور سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے کیا تھا کہ وہ بڑے سے بڑے افسر کو بلا کر اور بڑے سے بڑے عزت دار ڈاکٹروں کو بلا کر اور بڑے سے بڑے ماہرین کو بلا کر 2 منٹ میں ان کی وہ عزت اتارتے تھے کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی کہ کیا یہ کام وہ شخص کر رہا ہے جس کے کو ہم معزز چیف جسٹس کے نام سے پکارتے ہیں. کیا ہیوملٹی، ہمبلنس ان کے ساری ہمارے یہاں ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ کوئی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر انکساری آتی ہے. لیکن ہم یہاں پر بالکل الٹی بات دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو یہ سب محسوس کرنے لگتا ہے کہ جو جس کے متعلق اس کے منہ میں آئے وہ بولے، جو الفاظ چاہیں، چاہے وہ اس کے ہم اثر سیاستدان ہوں، چاہے وہ کوئی اور پیشے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کو ایسے ایسے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیڈران ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم معزز کے الفاظ سے، آنریبل کے الفاظ سے، رسپیکٹڈ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمبلنس، ہیوملٹی اور وہ خاصا جس کے متعلق ہم فخر کرتے ہیں کہ جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں انتہائی انکساری سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کم از کم ہم اسے تو فالو کر لیں. لیکن اس کو فالو کرنے کے بجائے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بہترین راستہ وہی ہے جو کہ اب جس پر تحریک انصاف کے سربراہ پہنچے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھیں، سب کے ساتھ ہاتھ ملائے اور اختلافات کو طے کریں، جو نارمل طریقہ ہے اختلافات طے کرنے کا، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے تاکہ واقعی میں جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے، ملک کی حالت بہت خراب ہے، معاشی صورت بہت خراب ہے، گورننس بہت خراب ہے. 2 صوبوں میں تو بالکل افراتفری ہے، کے پی کے میں اور پنجاب میں، اس میں تو کوئی نام کی حکومت نہیں. حیرانگی ہوتی ہے کہ 14 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں ان کو نہ تو کوئی چیف منسٹر ملا، نہ کوئی گورنر ملا، نہ ان کی کوئی گورننس تھی، نہ ان کی اسمبلیوں کو چلنے دیا گیا ہے. تو کیا یہی طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا؟ اب بھی اگر ہوش آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید کہنا چاہیے اور اس میں عملہ کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے جو اس بات کو زبانی طور پر کہتا ہے.